السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ویسے ہی بہت زیادہ دباؤ میں ہے، بیرونی دباؤ، اور ظاہر وہ دباؤ حکومت کے بعد جماعت کے اوپر آتا ہے، لیکن اندرونی کھینچا تانی یا اندرونی تناؤ بھی دباؤ کا ایک سبب بن رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اگر اس فیصلے کا میں ایک جملے میں اس کی تشریح کروں آپ کے سامنے، تو وہ یہ ہوگی کہ حمزہ شہباز صاحب کو فائنلی پنجاب بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس سے کیا اثر پڑے گا مسلم لیگ نون کی سیاست پر، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی کارکردگی پر، یا جو خاندان کے اندر ایک پرانی رفٹ ہے یا اختلافات ہیں، وہ کیا اس طرح بڑھیں گے یا وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک طنز کیا تھا، ان کے اوپر تانا مارا تھا کہ بلاول برخوردار بیٹا آپ برا نہ ماننا، لیکن کشمیر کو کشمور نہ سمجھنا، میرپور کو میرپور خاص نہ سمجھنا۔ تو اس کا جواب پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی دے دیا ہے، کیونکہ کل وہاں پر آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابات میں کے لیے پولنگ ہے میرپور ڈویژن میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ دونوں جماعتیں بہت زیادہ، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پھر ایک اور جماعت بھی میدان میں متحرک ہے، استحکام پارٹی پاکستان، وہ ایک الگ سے مسلم لیگ نون کے لیے ٹینشن کی وجہ بن رہی ہے۔ استحکام پارٹی پاکستان کا اس طرح متحرک ہو جانا، گلگت بلتستان میں ان کو 4-5 نشستیں مل جانا، اور اب آزاد کشمیر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی سارے متحرک ہیں، تو وہ الگ سے ٹینشن ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو وہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ تقسیم ہوگا تو ظاہر ہے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، تو نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال، تو پہلے جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خبر سامنے آئی، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو وفاق میں ذمہ داریاں ادا نبھائیں گے۔ بڑا عرصہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد چل کے بیٹھے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے، میرا ہاتھ بٹائیں، جس طرح کاروبار میں بچے ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح سرکاری معاملات میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ جب نواز شریف صاحب آخری بار وزیر اعظم تھے 2013 سے 16 تک، تو اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا کرتی تھیں۔ تو حمزہ شہباز جو پی ڈی ایم نے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو پنجاب میں تھوڑے سے عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، اور اس سے ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ذرا خراب ہوا، کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے مٹیریل نہیں ہے، اور پھر اس سے مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ کی کیا کہتے ہیں ان کی قسمت جاگی، اور پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عام انتخابات کے بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ تو اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کچھ ناراض بھی تھے، خاموشی سے گوشہ نشین ہو گئے۔ پھر یہ خبریں آتی رہیں کہ جی وہ ناراض ہیں، پارٹی کے معاملات سے دور ہیں یا دور کر دیے گئے ہیں، اور پنجاب میں تو یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ جی ایک آرڈر ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی کال آئے تو اس کو کوئی لفٹ نہیں کرانی پنجاب کی انتظامیہ کو، اور حمزہ شہباز شروع میں اپنے ورکرز کو، کارکنوں کو انٹرٹین کرتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، حل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کو نو لفٹ ہوئی تو وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ وہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ متحرک ہوں، کیونکہ ان دونوں کا پارٹی کے اندر جانشین کا مقابلہ ہے نا۔ حمزہ شہباز تو کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کا جانشین ہوں، اور میاں صاحب نے مجھے ہی اپنے جانشین کے طور پر تیار کیا ہے۔ تب مریم نواز صاحبہ کا سیاست میں اس طرح انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن 2013 کے بعد مریم نواز صاحبہ متحرک بھی ہوئی، پھر آپ نے دیکھا جیل بھی گئی 2 بار، اور پھر انہوں نے ایک بڑی اپنا لیڈ بھی کیا عمران خان کے دور میں تحریک کو، بڑے بڑے لانگ مارچز کیے، ریلیز نکالی، بڑی بڑی لانگ مارچ تو نہیں، ریلیز نکالی بڑی بڑی،
تو بہرحال پھر حمزہ شہباز صاحب متحرک نہیں رہے، ان کو شکایتیں ہوئیں کہ جی مجھے تو اسپیس ہی نہیں دی جا رہی. پھر ان کو کہا گیا کہ اسلام آباد آ جائیں، تب بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی اب میرا سیاست سے دل اچاٹ ہو گیا ہوا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے، میں آپ کو دنیا نیوز کوٹ کر رہا ہوں، کہ یہ فیصلہ ہوا کہ حمزہ شہباز اب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے 6 فلور پر، وہاں پر سیاسی معاملات کو دیکھیں گے، اور ان سے پھر وفاقی وزراء اویس لغاری صاحب اور عطا طاہر اور علی پرویز ملک صاحب نے ملاقاتیں بھی کی. اور یہ فیصلہ حالیہ دنوں مری میں ایک اجلاس کو 18 جولائی کو ایک رپورٹ ہوا تھا، میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب گئے. نواز شریف صاحب وہاں پر تھے چھٹیاں منانے، گرمیوں میں وہاں کا موسم انجوائے کرنے گئے ہوئے تھے، ٹھنڈا موسم. تو وہاں پر ایک ملاقات ہوئی ان سب کے درمیان. پھر اس میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے معاملات، پھر ذمہ داریاں بانٹنے کا فیصلہ، پھر وہاں پر یہ طے ہوا کہ حمزہ شہباز صاحب کو کوئی ذمہ داری دی جائے. حمزہ شہباز پنجاب کی صدارت مانگ رہے تھے کہ جی مجھے پنجاب کا صدر بنا دیں آپ، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اس وقت. تو اس پر کوئی بات نہ بنی، ظاہر ہے سیدھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ پنجاب کے وہ صدر بن کر پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرے. ویسے بھی مریم نواز صاحبہ پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ بیوروکریسی کے ذریعے چلا رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اچھا چلا رہی ہیں. اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے کافی رہنماؤں کو شکایتیں بھی ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، کہ جی ہم تو الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے نا، ڈپٹی کمشنر سے نے تو نہیں لڑنا، یا سیکریٹریز اور چیف سیکرٹری نے تو نہیں لڑنا، انتخابات تو ہم نے لڑنے، آئی جی یا ڈی آئی جی یا ایس ایس پیز نے تو ڈی پی اوز نے تو نہیں لڑنا. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا بااختیار کریں تاکہ ہم اپنے ڈیروں پر بیٹھ سکیں، لوگوں کا کام کروا سکیں. تو یہ شکایتیں ہمارے سامنے بھی کافی لوگ آ کر آف دی ریکارڈ کرتے ہیں. آن ریکارڈ تو بات کر نہیں سکتے، وہ بیچارے پھر وہاں سے بھی جائیں گے، جتنی تھوڑی بہت ان کو ملتی ہے عزت اس سے بھی جائیں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی جائے. تو اب کیونکہ مریم نواز وہ حمزہ شہباز صاحب صدر بننا چاہتے تھے، تو وہ اس سے انکار ہو گیا، ذرائع کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کرتا رہا. اب ان کو کہا گیا کہ جی آپ اسلام آباد جا کر بیٹھ جائیں. تو وزیر اعظم ہاؤس جا کر بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس ہے بھائی، وہاں سے بیٹھ کر بھی تو وہ پنجاب کے اندر سیاسی معاملات میں، انتظامی معاملات میں نہیں، سیاسی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں. جو ایک تاثر ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی صرف 2-3 جو ان کی قریبی وزیر ہیں، خاص طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ، اعظم زاہد بخاری صاحبہ، ایک آدھا اور وزیر ہیں، ان کے علاوہ تو وہ کسی سے مشاورت بھی نہیں کرتی، کسی کی سنتی بھی نہیں ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. تو پھر وہ جو لوگ ناراض ہیں کابینہ سے باہر بھی، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے دور میں بہت قربانیاں دیں، مشرف کے دور میں قربانیاں دیں، اب ان کو قربانیوں کا صلہ نہیں مل رہا. تو حمزہ شہباز کے ساتھ ان کے رابطے بہت پرانے ہیں. وہ لاہور کے یا پنجاب کی سیاست کو، ان کا جو نیٹ ورکنگ ہے ان کی، اس میں بہت اچھی ہے. تو اب اگر یہ جو خبریں درست ہیں کہ جیسے اب میں نے جس کا جو ہے ون لائنر نکالا کہ حمزہ شہباز کو بیسیکلی پنجاب بدر کیا گیا مسلم لیگ نون کی سیاست سے، تو درست ہے. تو یقینی طور پر حمزہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وہ کریں گے جو وہ کرنا چاہتے تھے لاہور میں بیٹھ کر، ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر وہ کرنے کی کوشش وہاں پر بیٹھ کر کریں گے. اور مسلم لیگ نون کی جو اپنا کارکن ہیں، رہنما ہیں، تنظیم ہے ان کی، ان سے رابطے کریں گے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا ان کے ساتھ کوئی اس طرح رابطہ نہیں ہے. ان کا فوکس ظاہر انتظامی امور ہے، کارکردگی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4 صوبوں میں سب سے زیادہ بہتر کارکردگی مریم نواز صاحبہ کی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو پھر ان کا فوکس ہٹے گا ایک. تو پھر وہ بھی کوشش کریں گی کہ کوئی لیڈر اگر حمزہ شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو ٹائم دیں. جو شکایت ہے کہ جی آپ ٹائم ہی نہیں دیتی ہمیں، تو وہ ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں، ان کے گلے شکوے سنیں. تو اس صورت میں ممکن ہے کہ پھر ان کی جو گرفت ہے صوبے کے انتظامی امور پر وہ کمزور پڑ جائے. فوکس ہٹ جاتا ہے نا، 2 کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی. اب اس لیے یہ ایک ہوتا رہا ہے کہ آپ اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ سے پارٹی کا عہدہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کوئی صدر اور ہونا چاہیے. ہوتا رہا، لیکن اب تو خیر ایسا نہیں ہے. یہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ تنظیم کے معاملات کوئی اور دیکھے گا، آپ اب حکومت چلائیں جا کر. تو ان کا توجہ بڑھ جائے گی تو متاثر ہو جائے گی کارکردگی.
اور اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی، حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر، اسلام آباد سے بیٹھ کر، اور ظاہر ہے پنجاب میں ہی دیکھیں گے، سندھ میں تو مسلم لیگ نون اس طرح ہے نہیں، خیبر پختونخوا پر ان کا فوکس نہیں ہے، بلوچستان میں تو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بس جو ہے وہی ہے، باقی کوئی اور سیاسی جماعت تو اس طرح اسٹرانگ ہے نہیں، وفاقی سیاسی جماعت. تو پھر حمزہ شہباز صاحب کی گرفت جو ہے وہ پنجاب کی سیاست میں یا کم از کم مسلم لیگ نون پر مضبوط ہو سکتی ہے. اب یہ معاملے کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ آگے چل کے اس میں ممکن ہے کہ اختلافات جو بے شک سامنے نہ آئیں لیکن جس طرح ابھی چل رہے ہیں اس طرح نہ صرف چلیں بلکہ بڑھیں، یہ امکان موجود ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دباؤ، جیسے میں نے کہا، کارکردگی کا دباؤ ہے وفاقی حکومت پر، مسلم لیگ نون پر. پیٹرولیم کی قیمتیں روزانہ بڑھائی جاتی ہیں، آٹے کا بحران ہے، اپنا بند کمروں سے خبریں آتی ہیں کہ جی وہ نگران بھی راضی نہیں ہے، وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح ملک چلا رہے ہیں. تو وہ دباؤ الگ ہے. اب اگر یہ خاندان کے اندر جو رساکشی ہے سیاسی اختیارات کی یا اپنی اسپیس جو ہے وہ بڑھانے کی، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ سے دباؤ آئے گا، نواز شریف صاحب پر بھی آئے گا، شہباز شریف صاحب پر بھی آئے گا. حمزہ شہباز پر کوئی نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی آئے گا. تو مسلم لیگ نون کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ یہ نئی ٹینشن کی وجہ یہ بن سکتا ہے یہ فیصلہ. ظاہر ہے حمزہ شہباز ایک سیاستدان ہے، وہ سیاست سے دور تو نہیں رہ سکتے، ناراض چاہے جتنے بھی ہوں وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو پھر اس کا رد عمل کیسے آئے گا وہ سب سے بڑا سوال ہے. میاں نواز شریف صاحب نے میرپور میں جلسے میں کھڑے ہو کر بلاول بھٹو کو طنز کیا تھا. آغاز میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیٹا برا نہ ماننا برخوردار، یہ کشمیر ہے، کشمور نہیں، میرپور ہے، میرپور خاص نہیں. بلاول نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، بلکہ آج کافی سارے جاری کیے، لیکن یہ ایک ویڈیو بیان انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب برا نہ ماننا، کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام ہی نہیں، ان کے مزاج بھی ایک جیسے ہیں، ان کی غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ان کا ایک جیسا ہے. کشمور ہو، میاں صاحب برا نہ ماننا، کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا. وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیاسی ڈاکہ ڈال لیں، نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں. میاں صاحب برا نہ ماننا، کشمیر ہو یا کشمور پر، کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنا فیصلہ خود کرنا جانتے ہیں. اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کسی دوسرے شہر کو کرنے دیں گے، نہ کسی دوسرے صوبے کو. 12 نشستوں والے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی 10 نشستیں پنجاب کی تو ہماری جیب میں ہیں، تو فیصلہ تو کشمیری عوام نے کرنا ہے نا. آپ پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کہ جی کون جائے گا اسمبلیوں میں، یا وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی. تو وہ ان کو جواب میں طنز کر رہے ہیں. کہتے ہیں میاں صاحب برا نہ مانیں، جس طرح پچھلے الیکشن میں کشمیر اور کشمور کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مسترد کیا تھا، جس طرح میرپور اور میرپور خاص میں نون لیگ کا صفایا ہوا، آنے والے الیکشن میں بھی عوام وہی فیصلہ دہرائیں گے. 27 جولائی کو کشمور کی طرح کشمیر کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوگا. میرپور کی طرح میرپور خاص کے عوام بھی تیر سے شیر کا شکار کریں گے. میاں صاحب برا نہ مانیں، میرپور کا فیصلہ طے ہے. میرپور کے عوام تیر پر مہر لگائیں گے، حق حاکمیت کے لیے، حق ملکیت کے لیے، حق روزگار کے لیے. یہ جناب انہوں نے نواز شریف صاحب کو دیا ہے جواب، اور اچھا خاصا تگڑا جواب ہے، کیونکہ واقعی میرپور خاص اور کشمور میں تو مسلم لیگ نون نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ جی میرپور سے زیادہ سیٹیں ہم جیتیں گے. تو کل انتخابات ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ میاں صاحب جو بلاول کو کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر ہے، کشمور نہیں، میرپور ہے، میرپور خاص نہیں، اور بلاول ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر والوں نے بھی آپ کو مسترد کیا، کشمور والوں نے بھی آپ کو مسترد کیا، میرپور خاص والوں نے بھی آپ کو مسترد کیا، اور آج یعنی کل میرپور والے بھی آپ کو مسترد کریں گے. تو کس کی بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے؟ انتخابات صاف شفاف ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پتہ چل جائے گا جی، کل پولنگ ہے. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ.
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔